بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سہیل بٹی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، سینئر اینکر پرسن ہیں، اس کے علاوہ 92 نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک دھرنا دیا ہے، اس کے جو شرکا ہیں ان سے خطاب جو کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، خطاب مولانا صاحب نے اس کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز لیے ہیں اپنی اس دھرنے کی، اپنی اس آزادی مارچ کے۔ دیکھیے، کافی عرصے سے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بالخصوص مختلف عوامی حلقوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر اور عوامی سطح کے اوپر مولانا صاحب کو انہوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے۔ ان کی جو آئیڈینٹی تھی اپنے ڈائی ہارڈ فالوورز کے اندر، وہ کافی اس سے ہٹ ہوئی تھی۔ پھر سیاسی میدان کے اندر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مولانا صاحب اپنی سیٹ نہ بچا سکے۔ تو مولانا صاحب ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے تھے جو ایٹ لیسٹ اپنے جمعیت علماء اسلام، اپنے جو ان کا ایک مذہبی ان کا سرکل ہے، جو ان کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں، وہاں پہ اپنی انہوں نے کریڈیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اپنا جو ایک امیج یا اپنے ایک ویٹیج کو کم کیا تھا، اس کو گین کریں۔ تو اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا۔ پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی تھے، کچھ اس کے اسٹریٹجک نیچر کے بھی شاید اس کے کچھ امپیکٹ ہوں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے جو اپنے وہ سب لوگ ان کے جو کچھ پچھلے سالوں میں سمجھتے تھے وہاں پہ ان کی ویٹیج کم ہوئی ہے، اس کو گین کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ سب کو اکٹھا کیا، ان سے خطاب کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز کا بالخصوص جو جلسہ تھا، سیاسی باتوں سے ہٹ کر وہ پھر اس کے اندر کچھ مذہبی ٹچ مسلسل دیتے رہے۔ بالکل۔ تو اپنے کراؤڈ کو انہوں نے دوبارہ ان کو وہ ریچارج بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی ورتھ کو کچھ لوز کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے گین کیا۔ تو شرکا کے حد تک تو ان کا جو خطاب تھا، جو ان کی ہمدردیوں کو ان کی دوبارہ حاصل کرنا تھا کہ فیوچر کے لیے مولانا صاحب بھی دیکھتے تھے اب تک کتنے لوگ ڈائی ہارٹ فالوورز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے سیاسی فیوچر کے سیاسی مقاصد کے پیش نظر تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو دوبارہ ریچارج کیا ہے، اور اپنے ساتھ ان کی ایفیلیشن کو مزید انہوں نے مستحکم کیا ہے۔ اور سر ایک رائے یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت سے رابطے کے بعد انہوں نے جو ہے نا مولانا صاحب نے اپنی اصل تقریر انہوں نے کرنی تھی اس کو تبدیل کیا اور پھر انہوں نے نئی تقریر کی ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ یقینی طور کے پر بالکل صداقت ہے، صرف چودھری برادران سے نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں تھے، اور جس کے اندر جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی وہ تو بیک فٹ پہ تھی، کچھ اور لوگ بھی رول پلے کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 2 روز قبل جو ان کا لب و لہجہ تھا، جب انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا 24 گھنٹے کا، اور ان کا کرسٹل کلیئر جو ان کا مطالبہ تھا وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی کہ جب آپ بند گلی میں جائیں تو یو ٹرن لے کے نکل جائیں، تو کل بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ اس کے اندر چودھری برادران کی کنسلٹیشن بھی اس کے اندر اس میں موجود ہے، کچھ اور لوگوں کا رول بھی موجود ہے، لیکن ڈے فرسٹ سے بھی مولانا نے ہائپ اس کو بہت شاندار دی اپنے اس آزادی مارچ کو اور دھرنے کو۔ انہوں نے حکومتی کچھ شخصیات کو اور باقی جو پولیٹیکل فالوورز ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کے اندر انہوں نے کافی ہلچل پیدا کی، لیکن جو اس کے اب اثرات آ رہے ہیں سامنے، جس طریقے سے چیزیں آہستہ آہستہ گریجولی ڈیلیوٹ ہونے جا رہی ہیں، میرے لیے کچھ غیر متوقع نہیں تھا، چونکہ کچھ بینچ مارک میں نے ایسے اسٹیبلش کیے ہوئے تھے جو کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ نیشنل لیول کے اوپر یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہیں پینک ہے۔ تمام چیزیں انٹیکٹ تھیں، تمام جگہوں کے اوپر کوئی اسپیس یا ایسا گیپ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے مولانا صاحب گزر کر کوئی بڑی کامیابی حاصل کر پائیں۔ انہوں نے ایک بڑا مطالبہ ضرور کیا، اس میں وہ مطالبہ دہرا کر اور 31 مارچ سے آن ورڈ ایک بڑا آزادی مارچ کر کے انہوں نے وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں کی عدم دلچسپی یا ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بیک فٹ پہ تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس ویکیوم کو انہوں نے فل کر لیا ایز اے اپوزیشن لیڈر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا جو درد سر بنیں گے، جو حکومت کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیں گے، جو حکومت کے لیے ایک جو صحیح معنوں میں اپوزیشن کا رول پلے کریں گے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ تو وہ تو ان کی اچیومنٹ ہے، وہ انہوں نے اچیومنٹ اپنی حاصل کی ہے، لیکن باقی جو ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا، اس مطالبے کے لحاظ سے تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور اب وہ آل پارٹیز کانفرنس جو آج ہو رہی ہے APC، اس کا سہارا لیتے ہوئے وہ رائٹ لیفٹ لے کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب چونکہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں اور ہر معاملے کی ایک منطق کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی سے انڈیکیشن کل ایک دے دیا تھا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے
کہ اگر میں استعفیٰ لیے بغیر واپس جاتا ہوں تو یہ میری سیاسی پسپائی نہیں ہوگی بلکہ یہ میری سیاسی پیش رفت ہوگی، چونکہ وہ کہتے ہیں یہ تحریک ہے. اب وہ دھرنے سے بھی نہیں کر رہے ہیں، استعفے کے مطالبے سے بھی نہیں کریں اور اس کو تحریک میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، جو مختلف گاہے بگاہے مختلف شہروں کے اندر میں بھی کبھی کبھار وفاقی دارالحکومت میں بھی ان کی دوبارہ سے کوئی جلسے ہوں تو اس لیول کے اوپر ایکٹیو رکھیں گے. لیکن فی الوقت مولانا صاحب کو استعفیٰ لیے بغیر خالی ہاتھ ہی یہاں سے لوٹنا پڑے گا. سر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کے پاس سب سے اچھی حکمت عملی یہی تھی جو انہوں نے ابھی کی ہے. تو یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے، چونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ جس حالات سے گزر رہے ہیں ان کے خلاف مختلف کیسز، کرپشن کی کارروائیاں اور اپنے جس لیڈر نواز شریف کو جس کی ڈائریکشن پہ ابھی بھی سب کچھ کام کرتے ہیں، ان کی طبیعت علیل، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور اس کے بعد مریم نواز خود جیل میں ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کسی طریقے میں اس وقت نہ ایک مؤثر اپوزیشن کا رول پلے کرنے کی پوزیشن میں تھی، نہ حکومت کو کسی طرح سے 2-4 دنوں کے اندر جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹف ٹائم دیا وہ ایسی پوزیشن کے اندر تھے. اور بالخصوص شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں لیکن وہ بھی کوئی جو ان کی اسٹریٹجی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفاہمتی راستہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، وہ جھگڑا نہیں چاہتے، وہ حکومت کے ساتھ سوائے تقریروں کے کرٹیسائز کرنے کے والے سے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لینا چاہتے تھے. ایک یہ سائڈ تھی، دوسری سائڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اس کی بھی صورتحال بالکل ایسی ہے. بلاول بھٹو کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے یا عملی طور کے اوپر جہاں حکومت کے لیے وہ کسی بڑی مشکل یا چیلنج کا باعث بنے، وہ بھی صرف تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں اور اسی میں اپنی عافیت جانتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ آگے بڑھ کے اپوزیشن کا کریٹ کیا ویکیوم وہ فل کریں اور ایک مؤثر اور ایک سب سے تگڑے اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو منوائیں. اچھا سر، صورتحال بہت ہی گھمبیر تھی اتوار تک جب انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ 24 گھنٹے تک اگر عمران خان صاحب استعفیٰ نہ دیا انہوں نے تو پھر ہم ڈی چوک جائیں گے. سیکیورٹی ادارے فوراً ہائی الرٹ ہو گئے تھے کہ کیا پتہ اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کو ہمارے خطرہ ہو سکتا ہے اس طرح کی قوتوں سے. تو کیا انہوں نے جب واپس مولانا صاحب نے ڈی چوک نہ جانے کا، جب انہوں نے اندیا دے کر صورتحال کو ڈیفیوز کر دیا، یہ ان کا کس قدر آپ دیکھتے ہیں بہتر فیصلہ تھا؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ جو جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے وہ پہلے دن سے عیاں تھا کہ H9 میں دھرنا دے کر بیٹھنے سے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے، وہ حکومت کے لیے کسی قسم کی ٹربل کا باعث نہیں بن سکتے. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور جو مختلف تھیوریز کام کر رہی تھیں، 4 سے 5 بڑی تھیوریز تھیں جو کہ کچھ ملٹی لیڈرشپ سے متعلق تھیں، نیا سیٹ اپ لانے سے متعلق تھیں، قومی حکومت بنانے سے متعلق تھیں، شاہد خان عباسی کو وزیر اعظم بنانے سے متعلق تھیں. ان تمام تھیوریز کو حقیقت کا روپ دھارنے کے اندر لازم تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب H9 سے اٹھتے اور وہ ڈی چوک پہنچتے. جب حکومت نے پرائم منسٹر نے اجازت دی تھی جس میٹنگ کے اندر کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس وقت لگتا ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ رول پلے کر رہے تھے. اس وقت یہ کمٹمنٹ مولانا نے دے دی تھی کہ میں ڈی چوک نہیں آؤں گا. اور اگر وہ یہاں سے کچھ لوگ ماضی کے اندر ایسی ایگزامپل موجود ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جب اسلام آباد پہنچتی ہیں پھر وہ اپنے کمٹمنٹ کے برعکس ڈی چوک پہنچی، تو ایسا ہو سکتا تھا. اس بات کے قوی امکانات تھے اس وقت کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ ایسی واقعی ہی کوئی کسی کی سپورٹ حاصل ہے جو کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں، تو پھر لازم تھا کہ وہ ہر صورت ڈی چوک جانے کا اناؤنسمنٹ کل روز گزشتہ شام کو وہ کرتے، لیکن انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. تو دوسرے لفظوں کے اندر پھر حکومت کے اوپر کوئی آپ ڈنٹ نہیں ڈال سکتے تھے، کوئی مشکل میں انہیں نہیں ڈال سکتے تھے. تو بطور اپوزیشن وہ جو اکٹھے ہوئے تھے اور بالخصوص وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اسی صورت میں تھا کہ حکومت کے لیے مزید مسائل کا باعث بنتے، ڈی چوک پہنچتے. اور ڈی چوک نہ پہنچ کر انہوں نے جو اپوزیشن کی پوری موو تھی، مسلم لیگ نون جو چاہتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو چاہتے تھے کہ اپنے سب سے بڑے حریف کو چاروں شانے چت کریں، وہ چاروں شانے چت کرنے کا آپشن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کے لیے جو مشکلات بن سکتی تھی وہ بھی نکل گئی ہیں. حکومت کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے اور اس کے ساتھ جو اچھا فیصلہ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے یقینی طور کے اوپر وہ خالی ہاتھ میں لوٹنا پڑے گا. حکومت کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. حکومت ایک بڑے کرائسس سے سکسیسفلی نکلے گی، ایک لاٹھی چارج کیے بغیر، آنسو گیس کا ایک شیل پھینک کے بغیر
کسی خلاف کوئی مقدمہ قائم کیے بغیر, کسی عمارت کے شیشے ٹوٹے بغیر وہ اس سارے سنیریو کو وہ وائنڈ اپ کرنے کی پوزیشن میں جا رہے ہوں گے. تو اس کے 2-3 اثرات ہوں گے. یہ وہ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے حکومت کو اپنی کارکردگی کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور جو اداروں کے مابین ماضی کے اندر جب اس قسم کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی تھی تو کہا یہ جاتا تھا کہ ایک غیبی سپورٹ مظاہرین کو حاصل ہوتی تھی, احتجاج کرنے والوں کو. تو اس دفعہ یہ اسٹیبلش ہوا کہ اس وقت جو حکومت کہتی تھی کہ تمام اداروں کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, ادارے بھی کہتے تھے کہ وہ ایک جمہوری آئینی حکومت ہے, عوام کی منتخب کردہ حکومت ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو وہ ایک جو اسٹرینتھ تھی وہ اسٹیبلش کر دی ہے, اس بات کو ایک حقیقت کا روپ مل گیا ہے. تو ملک کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے, ملک کی استحکام کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ملک کو جو اندرونی اور بیرونی سطح کے اوپر جن چیلنجز کا سامنا ہے, یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت اور اس کے تمام ریاستی ادارے ماضی کے برعکس ایک باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے, جس کا ریفلیکشن آپ کو ملک کے اندرونی سطح پر بھی ملے گی اور بیرونی محاذ پر بھی ملے گی. اور اپوزیشن کے لیے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ان کو بجائے اس کے کہ وہ جس طرح بکھرے ہوئے تھے, وہ اکٹھے ہو کر حکومت سے پروڈکٹیو اس کے آؤٹ کم کے لیے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھے گا. عوام کے مسائل کے حل کے پوائنٹ آف ویو سے حکومت کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. جو حکومتی وزراء کا اور کچھ حکومتی شخصیات کا غیر سنجیدہ رویہ تھا وہ ختم ہوگا. تو اوور آل دیکھا جائے پبلک پوائنٹ آف ویو سے, ملک کے پوائنٹ آف ویو سے, قومی مفاد کے پوائنٹ آف ویو سے, قومی اداروں کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ ایک اچھی ایک پیش رفت ہوگی جس کے اندر مولانا صاحب بھی اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے, حکومت دھرنے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس سے استحکام آئے گا, عوام کے لیے بہتری ہوگی اور پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اچھا سر, حکمت عملی کی تبدیلی ہے, پسپائی نہیں, ہمارے پاس پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, ہائی ویز بلاک کرنا, شہروں میں لاک ڈاؤن کرنا. صرف پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہائی ویز بلاک ہوں گی یا شہروں میں لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ کس قدر خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے عمومی طور کے اوپر یہ بیان تو بہت خطرناک ہے کہ ہم ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں گے, ہم ہائی ویز بند کر دیں گے. اور ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2013 کے بعد 2014 میں بالخصوص پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی تھی, اور جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. تو دیکھیے جو اس دھرنے کے ختم ہونے کے بعد اب مولانا صاحب کو عوامی سطح کے اوپر جو ممکنہ طور کے اوپر ایک پذیرائی جو مل سکتی تھی, جس کا امکان تھا کہ لوگ تنگ ہیں, کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں, معیشت چل نہیں رہی, ٹیکس نیٹ کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں. تو اس دھرنے ختم ہونے کے بعد مولانا صاحب پبلک کے اندر, جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں میں, جمعیت علماء اسلام کے ڈائی ہارٹ کارکن کی بات نہیں کر رہے, جو مولانا صاحب کے ایک اشارے کے اوپر سرنگوں کر دیتے, جنہیں یہ بیشتر کو یہ نہیں پتا کہ ہم اسلام آباد کیوں آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہودیوں کی حکومت ہے, اور ایک مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ ڈائی ہارٹ کارکن رہے گا, جنرل پبلک اس کا حصہ مزید حصہ نہیں بنے گی. اور عملی طور کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ ہم ہائی ویز بند کریں گے, ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے, عملی طور پہ یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ویکلی ڈیلی بیسس کے اوپر مختلف شہروں میں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیے آپ کیا کریں گے, آپ سندھ کے اندر کریں گے, شہرائیں بند کریں گے, کون متاثر ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. ان کی حکومت کے لیے درد سر بنے گا, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسا کرے. پنجاب کی بات ہے, پنجاب کے اندر آپ جس جگہوں پہ کریں گے حکومت کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑنا. سب سے بڑا جو حکومت کے لیے چیلنج تھا, درد سر تھا, وہ تھا وفاقی دارالحکومت کے اندر اکٹھے ہونا, یہاں پر دھرنا دینا اور یہاں پر حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا. اس سے حکومت نکل گئی ہے. اس سے بڑا چیلنج مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, وزیر اعظم عمران خان کے لیے, اور ریاستی اور قومی اداروں کے لیے اس سے بڑا چیلنج نہیں بن سکتے, نہ کوئی چیلنجنگ پوزیشن بنا سکتے ہیں جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر بنائی تھی. اس کے بعد ان کا پریشر ڈائلیوٹ ہوگا, ان کی آواز ایک مؤثر یقینی طور پر رہے گی. اور لیکن شہروں کو بند کرنے کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ وہ عملی طور کے اوپر کوئی اس طریقے سے کر پائیں. جلد سے جلوس, ریلیاں ضرور ہوں گی, لیکن جو اصل پریشانی بن سکتی تھی وہ ان کے دھرنا ختم ہونے کے بعد وہ پھر پریشانی دوبارہ حکومت کے لیے نہیں بن سکتی. ہاں ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی مستقبل کے اندر حکومت سے کوئی ایسی بڑی مسٹیک ہو, اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنا لشکر لے کر اکٹھے ہوں, اسلام آباد پہنچیں, دوبارہ دھرنا دیں اور حکومت کے لیے مشکل صورتحال کا ایک کریٹ کر دیں, وہ الگ بات ہے. باقی مختلف صوبوں کے اندر اگر وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, پریشانی کا باعث بنتے ہیں, تو وہ ان کی اپنی پولیٹیکل جو ان کی کھوئی ہوئی ان کی طاقت ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے تو